السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ بصارت مغفرت کی لے کر ہر ایک شال آتا ہے، بہاروں کو بھی رمضان المبارک شاد لاتا ہے۔ معزز حاضرین کرام اور بزرگان دین، روزے اولی سے خدائی قانون چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور رہا کہ اس نے دنیا میں فانی کی تمام چیز کو مراتب رکھے، درجے بنائے بلند اور برتر بنائے منفرد اور ممتاز بنا۔ چنانچہ دنوں میں جمعہ کا دن، راتوں میں سب قدر، کتابوں میں قرآن مجید، فرشتوں میں جبریل امین، انبیاء میں رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام مرتبہ ملا وہ کسی اور کو کہاں۔ اسی طرح سال کے مہینوں میں رمضان المبارک اپنی رحمت و برکت، رفعت و عظمت کی قدرت و منزلت کے اعتبار سے احسان رکھتا ہے جو دوسرے مہینوں کو حاصل نہیں۔ سامعین محترم، اس مبارک مہینوں کی فضیلت و اہمیت اور خیر و برکت کی طرح اشارہ کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کی پہلی رات آتے ہی شیطان اور شرکت جناتوں کو بیڑیوں میں ذکر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ اور اس ماہ رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العزت اپنے فضل سے ہزاروں لاکھوں انسان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کی اتنی خصوصیت ہے جو سماج سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، جو نشان صحابہ رضی اللہ عنہم گوش ہو گئے۔ خاموشی فضا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیغامبرانہ خطاب کے جوہر سامنے آنے لگے ہیں۔ آپ نے رمضان کا جو نبی منصور کیا ہے وہ جاری کے خطاب میں، اے لوگوں تم پر ایک عظیم مبارک شاہ فگن ہونے والا ہے، ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات سب قدر ہے۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنی چاہتی ہوں۔ ہوئے ہیں فرض روزے تاکہ تم اللہ سے شرماؤ، ہوئے ہیں فرض روزے تاکہ تم اللہ سے شرماؤ، کھلاؤ بھائیوں کو اپنے خود فاقوں کا غم کھاؤ، ادائی صوم ہی سے پکاؤ، ریاضت کا لگا ہے باغ تو جنت کا پھل کھاؤ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ 300 روپیہ محمد مجیب الرحمان صاحب کے